سب سے پہلے پاکستان، میں ہوں ڈاکٹر نبیہہ علی خان، پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں پورا سچ۔ ناظرین، آج ایک ایسے موضوع کو چھیڑ دیا ہے ہم نے اور ایک ایسے موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں جو اوورسیز پاکستانی ہمارے باہر کام کر رہے ہیں اور مختلف شعبۂ زندگی میں نمایاں کارکردگی دکھا رہے ہیں، پاکستان کا نام روشن کر رہے ہیں۔ بہت سے ایسے اوورسیز پاکستانی ہیں جنہوں نے پاکستان میں اپنی خدمات سر انجام دی اور پھر دوسرے ممالک میں جا کے بھی پاکستان کا نام روشن کیا۔ صرف پاکستان کا نام بگاڑنے والے ہی نہیں بلکہ بنانے والے بھی جو ہے وہ کارآمد شہری ثابت ہوئے پاکستان کے، اور انہیں اچھے اوورسیز پاکستانیوں میں شمار کیا جا رہا ہے۔ سمندر پار جتنے بھی پاکستانی قومی معیشت کے لیے جو ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں، ظاہر ہے کہ معیشت کا ایک بڑا حصہ ہمیں اوورسیز پاکستانیوں سے آتا ہے، اور پاکستان جو ہے وہ معیشت کے اعتبار سے اوورسیز پاکستانی جو اپنے گھر پیسہ بھیجتے ہیں اس میں ظاہر ہے ترقی اور استحکام کے لیے ایک کلیدی کردار یہ اوورسیز پاکستانی جو ہے وہ ادا کر رہے ہیں۔ اس میں جو بھی ترسیلات بھیجی جاتی ہیں اعداد و شمار کے مطابق وہ اوورسیز پاکستانیوں کو کن پرابلمز کا سامنا کرنا پڑتا ہے، معاملات کیا ہوتے ہیں، چیزیں کیسے طے پاتی ہیں، یہ سب چیزیں جو ہے وہ بات آج ہم کریں گے۔ اوورسیز پاکستانیوں کے مسائل بھی بہت زیادہ ہیں، جہاں وسائل کی بات کرتے ہیں کہ جی اوورسیز پاکستانی عام پاکستانی سے زیادہ پیسہ کماتا ہے تو وہ زیادہ محنت بھی کرتا ہے، اور اس کو باہر جو ہے وہ کون کون سی چیزیں فیس کرنی پڑتی ہیں، آج اس حوالے سے بھی جو ہے وہ بات کریں گے۔ رہنمائی کے لیے ہمارے پاس جو ہے وہ یہاں ایک اوورسیز پاکستانی ہی موجود ہیں جنہوں نے اپنا جو ہے وہ تعلق شعبہ صحافت سے ہے، اور میرے ساتھ یہاں پر موجود ہیں سید اعجاز گیلانی صاحب۔ السلام علیکم سر، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام۔ بہت شکریہ کہ آپ تشریف لائے اور آپ نے جو ہے وہ یہاں پر ایک اوورسیز پاکستانی ہونے کے ناطے اس چیز کو جو ہے ریپرزینٹ کیا۔ ان کے ساتھ شیخ محمد جعفر صاحب یہاں پر بیٹھے ہیں، ہمارے ڈپٹی بیورو چیف بھی ہیں اور باقاعدہ طور پہ تمام تر نیوز کو بھی جو ہے وہ خبر کو دیکھتے ہیں، لاتے ہیں ہمارے پاس جو بھی انہوں نے بنائی ہوتی ہے۔ ابھی ان کی رپورٹ دیکھ لیتے ہیں جو ابھی اس پر بنائی اوورسیز پاکستانیوں پر، کن کے مسائل کیا ہیں، معاملات کیا ہیں اور کن کن چیزوں سے گزر کے جانا پڑتا ہے۔ اس کے بعد آ کر ہم جو ہے وہ اپنے گیسٹ کی طرف چلتے ہیں اور ان سے بات کرتے ہیں۔ آئیے رپورٹ دیکھتے ہیں۔ بلا شبہ سمندر پار پاکستانی قومی معیشت کے لیے ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت کے حامل ہیں اور نہ صرف زر مبادلہ بھیج کر ملک کی مالی حالت کو مضبوط کرتے ہیں بلکہ اپنے اپنے میزبان ممالک میں پاکستان کے سفیروں کی حیثیت سے بھی کام کرتے ہیں۔ در حقیقت پاکستان کے معاشی استحکام اور ترقی میں اوورسیز پاکستانیوں کا کردار کلیدی حیثیت رکھتا ہے۔ اوورسیز پاکستانیوں کی سب سے بڑی مالی معاونت ان کی ترسیلات زر ہیں۔ یہ ترسیلات زر پاکستان کی معیشت کا ایک مضبوط ستون سمجھی جاتی ہیں۔ اعداد و شمار کے مطابق اوورسیز پاکستانیوں کی ترسیلات زر نے سالانہ بنیادوں پر اربوں ڈالر پاکستان کو فراہم کی ہیں، جو کہ ملکی معاشی ترقی میں معاون ثابت ہو رہی ہے۔ یہ رقم نہ صرف پاکستان کے مالیاتی ذخائر کو مستحکم کرنے میں مدد دیتی ہے بلکہ ملک میں ترقیاتی منصوبوں اور فلاحی اسکیموں کی تکمیل میں بھی مدد فراہم کرتی ہے۔ لیکن ان سب چیزوں کے باوجود اوورسیز پاکستانی بہت سے مسائل کا شکار ہیں، جن میں زمین یا جائیداد پر ناجائز قبضے کا مسئلہ ہو یا وراثتی جائیداد کی تقسیم، کاروباری معاہدے کی خلاف ورزی ہو یا پولیس کے معاملات، ریونیو کے مسائل ہو یا انویسٹمنٹ کے بارے میں رہنمائی۔ موجودہ حکومت کا دعویٰ ہے کہ اوورسیز پاکستانیوں کے مسائل ترجیحی بنیادوں پر حل کیے جا رہے ہیں۔ جی ناظرین، رپورٹ آپ نے دیکھ لی ہے اور باقاعدہ طور پر یہ رپورٹ یہ ظاہر کرتی ہے کہ اوورسیز پاکستانی جتنی لیوش لائف ہم یہاں پر جو ہے وہ گزارتے ہیں، جتنا کمفرٹ زون ہمیں یہاں پہ ملتا ہے، وہ وہاں پر اتنے ہی گھنٹے کام کرتے ہیں، لگاتار کام کرتے ہیں اور اپنے ملک میں نہیں ہے، اپنی سرزمین نہیں ہے، اپنے لوگ نہیں ہیں، اپنوں سے دوری ہے، یہ سب چیزیں جو ہے وہ جھیلتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی اپنے ملک پاکستان کو جو ہے وہ زر مبادلہ کما کر دیتے ہیں۔ ترسیلات زر کے حوالے سے جو ہے وہ ایک اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ ہمارے پاس جو گیلانی صاحب آج یہاں پر موجود ہیں ان سے ہم باقاعدہ طور پہ بات کریں گے، اوورسیز پاکستانی ہیں اور وہاں بیٹھے لوگوں کے مسائل کیا کیا ہیں، کیونکہ ان کا تعلق شعبہ صحافت سے بھی ہے، بہت سے میگزینز کے ساتھ بھی انہوں نے ایز اے چیف ایڈیٹر اور بہت سا کام کیا ہے۔ تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ پاکستان کے لیے جو ہے وہ ایک آگے کیا دیکھ رہے ہیں اور اوورسیز پاکستانیوں کے حوالے سے یہ کیا رائے رکھتے ہیں۔ جی کیا کہیں گے آپ اعجاز گیلانی صاحب؟ جی ڈاکٹر صاحب شکریہ، آپ نے پروگرام میں مدعو کیا۔ مجھے کوئی تقریباً 20 سال ہو گئے ہیں کینیڈا گئے ہوئے، تو وہاں ڈفرینٹ قسم کے لوگ ہیں۔ ایک تو جو سٹیزن ہیں، جو پی آر ہیں یعنی پرماننٹ ریزیڈنٹ ہیں ان کے، اس کے علاوہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو غیر قانونی طور پہ ہیں جن کا ابھی پروسیس چل رہا ہے، تو ان کے ہر ایک کے مسائل الگ الگ ہیں جی۔ لیکن جو لوگ بچوں کے ساتھ فیملیز کے ساتھ کینیڈا گئے ہیں، اور کینیڈا ہے بھی بہت دور، آپ کو پتہ ہے کہ اس کی فلائٹ جو ہے لاہور سے کوئی 13-14 گھنٹے کی ہے جی، تو وہاں پہ بچوں کو جو پروان چڑھانا ہے، وہاں کے سکولنگ ہے، وہاں کا جو ماحول ہے، تو اس میں بہت سارے ایشوز جو فیملیز بچوں کے ساتھ خاص طور پہ ان کو پیش آ رہے ہیں، وہ یہ ہے کہ ایک تو جو کلچرل وہاں ایک ڈفرینس ہے
اور والدین چاہتے ہیں کہ جو یہاں سے پاکستان سے وہ براٹ اپ ہوئے ہیں وہ کلچر ان کو ان کے اندر جو ہے وہ ٹرانسفر ہو، لیکن جو وہاں اسکولوں میں پڑھایا جاتا ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کینیڈین ہیں اور آپ کینیڈا کے ماحول کے اندر اپنے آپ کو ایڈجسٹ کریں. تو یہ ایک ڈفرینس ہے، اور یہ ایک نمبر 1 مسئلہ بھی ہے وہاں لوگوں کو اپنی جو کلچرل ہے، ریلیجس ہے اور جو شناخت ہے اس کے مسائل درپیش ہیں. لیکن لوگ کوشش کرتے ہیں. وہاں پہ بہت سارے اسلامک اسکول بھی ہیں. اچھا. اور پھر اس کے علاوہ مساجد بھی بڑھ رہی ہیں، ساری چیزیں. تو ایک بڑا اس کو جو ہوتا ہے لائٹر نوٹ میں کہا جاتا ہے کہ جب یہ لوگ پاکستان میں ہوتے ہیں تو انگلش اسکول ڈھونڈتے ہیں، اور جب کینیڈا میں آتے ہیں تو اسلامک اسکول ڈھونڈتے ہیں. ٹھیک. شیخ صاحب آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ اوورسیز پاکستانی مختلف مسائل کا سامنا پاکستان میں ان کو آ کے کرنا پڑتا ہے. یہاں پر جب وہ آتے ہیں ان کی جائیداد کے بھی مسائل ہیں، گھروں پہ قبضے ہیں، زمینوں پہ قبضے ہیں، ٹیکس کے مسائل ہیں اور معاملات ہیں. تو اس حوالے سے کیا آپ دیکھتے ہیں؟ اور ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ. اصل میں اوورسیز پاکستانی کہنے کو بڑا اچھا لگتا ہے اوورسیز پاکستانی، لیکن آپ یقین کریں کہ ان لوگوں کی اگر ہسٹری پہ جائیں تو میں آپ کو ایک چیز بتاؤں کہ اوورسیز پاکستانی میں بھی وہ فیملی کا ایک ممبر جو سب سے پہلے وہاں گیا ہوتا ہے اور جس نے وہاں پہ دن رات محنت کی ہوتی ہے، اور وہ وہاں سے جو پیسہ کما کے اپنی فیملی کو اسٹرانگ کرتا ہے، ملک کے لیے فائدہ دیتا ہے، لیکن کبھی اس سے کسی نے نہیں پوچھا کہ اس نے وہاں کیسی زندگی گزاری ہے. وہ بڑی ٹف ہے. ہم تو یہاں بیٹھ کے ان پیسوں پہ ان کی فیملیز بھی بیٹھ کے ہم ہر چیزوں کو دیکھ لیتے ہیں، لیکن کبھی اس کی زندگی کے بارے میں کبھی نہیں ہوا. اچھا اب ہوتا کیا کہ وہ وہاں پہ بھی مسائل میں بڑا گرا ہوتا ہے، وہاں پہ دن رات کام کر رہا ہوتا ہے، پھر پردیس سے جو پردیس میں ہوتا ہے اس کو وہاں پہ کھانے پینے کے بھی مسائل ہوتے ہیں. لیکن جب وہ ایک ٹائم کے بعد پاکستان آتا ہے اور یا وہ سوچتا ہے کہ میں نے آج اتنا مقام حاصل کر لیا ہے کہ میں پاکستان میں بھی انویسٹمنٹ کر کے ایک پلاٹ لے لوں، ایک گھر بنا لوں اور ایک سلسلہ چلتا رہے، یا میرا یہاں پہ کوئی ایسا کاروبار میں انویسٹ کر لوں جس طرح اوورسیز کو کہا جاتا ہے کہ آپ پاکستان میں انویسٹ کریں تاکہ سرمایہ آئے تو پاکستان کو بھی مضبوط بنائے. لیکن جب وہ اس طرح کی ایکٹیویٹیز میں آتے ہیں تو اس کے بعد پاکستان کے اندر ان کو بہت سے مسائل کا سامنا رہتا ہے. لاسٹ ٹائم پچھلی حکومت نے بھی کوشش کی، اس سے پہلے تو اوورسیز کے پلاٹس پہ قبضے بہت ہو رہے تھے، لیکن موجودہ حکومت کی طرف سے باقاعدہ ڈپارٹمنٹ بھی بنایا گیا اور اس کے اوپر عدالت بھی بننے جا رہی ہے، جو کہ 2 دن پہلے وزیر اعظم پاکستان نے کہا کہ اس کی ہم عدالت اسپیشل اوورسیز کے لیے بنائیں گے جہاں پہ ان کے کیسز ہوں گے. تو وہ چیزیں تو کافی امپروومنٹ کی طرف ہیں. لیکن بیسکلی میں گیلانی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، میں ان کی رائے بھی لوں گا اس سلسلے میں کہ دیکھیں اوورسیز جو ہے یہ پاکستانی ہے، پاکستان کی جو اکانومی میں ایک بڑا کردار ادا کر رہے ہیں، تو کیوں نہ ان کے پاس ووٹ کا حق بھی ہونا چاہیے. صحیح بات، جو کہ ان کو نہیں دیا یہ آپ نے بڑی بات کی. ٹھیک ہے. اچھا یہ پہلے ہو رہا تھا اس طرح کے جو ہے وہ ان کو ووٹ کا حق دینے کے حوالے سے بات کی جا رہی تھی، لیکن پھر وہ بیچ میں ہی معاملہ جو ہے وہ رہ گیا. بالکل. ہم ان سے جانیں گے کہ آیا، کیونکہ یہ وہاں پہ ایک پاکستان کینیڈین کمیونٹی کے جو ہے نا وہ پبلک ریلیشن آفیسر بھی ہیں، وہاں پہ ڈائریکٹر ہیں، وہاں پہ ان کی جو ہماری تنظیم ہے اس کو بھی یہ وہاں پہ رن کر رہے ہیں. ان سے ہم جانیں گے کہ وہاں پہ لوگ کیا کہتے ہیں اس بارے میں کہ بھئی کہ گیلانی صاحب ہمیں یہ بھی بتائیں کہ وہاں پہ جو اوورسیز ہیں پاکستانی ان کو ووٹ کا حق نہیں ہے. دوسرا پارلیمنٹ کے حوالے سے بھی کئی چیزیں ہوتی ہیں جو وہاں پہ دوسری دنیا میں اوورسیز کو ملتی ہیں. کیا کہتے ہیں آپ اس حوالے سے بھی؟ بہت شکریہ. آپ نے جو دکھتی رگ ہے نا اوورسیز کی اس کے اوپر آپ نے ہاتھ رکھا ہے. ایکچولی ٹرسٹ ڈیفیسٹ بہت بڑھ گیا ہوا ہے. جب کچھ انویسٹمنٹ کرنا چاہتا ہے کوئی اوورسیز، اسپیشلی میں کینیڈا کی بات کر رہا ہوں چونکہ کمیونٹی سے میری بڑی انٹریکشن ہے، اور ہم جب ان سے کہتے ہیں کہ آپ پاکستان میں کوئی انویسٹمنٹ آپ کے پاس سیونگ ہے کرنا چاہتے ہیں تو آپ کریں، تو یقین کریں لوگوں کو بالکل اعتماد نہیں ہے، کیونکہ وہ ایسی سٹوری سناتے ہیں کہ ان کے اپنے جو پہلے سے گھر ہیں اس کے اوپر قبضہ ہو گیا ان کی غیر موجودگی میں. اور پھر گورنمنٹ لیول پہ جس طرح کہا جاتا ہے کہ ہم اوورسیز کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں، کہ کورٹس بنائی گئی ہیں، کمیٹیز ہیں ہر ڈسٹرکٹ کے اوپر، لیکن اس میں ان کی نمائندگی جو ہے نہ ہونے کے برابر ہے. اور اس جو گیپ ہے، ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے، اس کو نا کم کرنے کی بڑی ضرورت ہے. اور ورنہ لوگوں کے پاس ان کا دل چاہتا ہے کہ ہم انویسٹمنٹ کینیڈا میں کرنے کی بجائے اور جگہ کرنے کی بجائے پاکستان میں کریں، کیونکہ ان کے دل جو ہیں وہ پاکستان کے ساتھ دھڑکتے ہیں. اچھا دیکھیں، ایک پاکستانی جب دوسرے ملک
کی طرف جاتا ہے تو وہ اپنی خوشی سے تو میرا خیال ہے 10% لوگ ہی جاتے ہوں گے. مجبوری میں جو ہے لوگ دوسرے ممالک کی طرف سفر کرتے ہیں, یا تو ان کو یہاں پر اتنا معاوضہ نہیں مل رہا ہوتا, یا پھر انہیں اپنے گھروں کے سیٹ اپ جو ہے وہ چلانے ہوتے ہیں. پیسے کمانے کے لیے وہ ملک چھوڑنے کی کوشش کرتے ہیں, اپنا گھر بار چھوڑتے ہیں, اپنے بہن بھائی چھوڑتے ہیں, اپنے رشتہ دار چھوڑتے ہیں, ایون اپنی بیوی بچے چھوڑتے ہیں. بیوی بچے جو سب سے زیادہ کلوز رشتہ ہے, اس کے بعد وہاں جا کے سیٹلڈ ہوتے ہیں. کچھ عرصہ لگتا ہے, بیویاں یہاں شوہر کے بغیر رہ رہی ہوتی ہیں, ماں بھی رہ لیتی ہے بیٹے کے بغیر, بھائی بھی رہ لیتا ہے بھائی کے بغیر, بہن بھی رہ لیتی ہے بھائی کے بغیر, اور رشتے بھی رہ لیتے ہیں. لیکن بیوی واحد رشتہ ہے جو اپنے شوہر کے بغیر رہنا اس کے لیے جو ہے وہ وبال جان بن جاتا ہے, کیونکہ ایک میاں بیوی کا رشتہ جو ہے وہ ساتھ رہ کے جو ہے وہ نبھانے کا حکم ہے. اللہ کی طرف سے بھی یہی حکم ہے, اور یہ رشتہ جوڑا ہی اسی لیے گیا ہے کہ آپ ایک ساتھ رہیں. لیکن میں بہت سے ایسے اوورسیز پاکستانی بھائیوں کو جانتی ہوں جو باہر رہتے ہیں اور باقاعدہ طور پہ ان کی بیویاں ان کے بچے یہاں اکیلے رہتے ہیں پاکستان میں, اور وہ ان کو وہاں سے تمام اخراجات اور خرچہ جو ہے وہ بھیجتے رہتے ہیں. دیکھیں یہ ایک طرح سے میں آپ کو بتاؤں یہ زیادتی ہے. اس دولت کمانے کے چکر نے ہمیں اتنا فرسٹریٹڈ کر دیا ہے, اتنا ہم اپنے رشتوں سے دور ہو گئے ہیں اس دولت کے چکر میں, اس لائبلٹیز میں. اچھے اسکولوں میں پڑھا کے کیا کر لیں گے آپ؟ اچھے اسکولوں میں پڑھ کے جو ہے وہ بچہ جو ہے وہ کوئی خلائی مخلوق بن جائے گا آپ کا, کہ اب جو ہے وہ بڑے اسکول میں پڑھ لیا ہے تو بڑے اسکول میں اس کا منہ بڑا ہو جائے گا, یا جو ہے وہ اس کا قد بڑا ہو جائے گا. بھائی وہ بچہ وہی رہے گا, سب کچھ وہی رہے گا, ایٹیٹیوڈ لیول بھی وہی رہے گا. ٹاٹوں سے پڑھ کے لوگ جو ہے وہ اس ٹائم ایوانوں میں بیٹھے ہیں, ٹاٹوں کے اسکولوں سے پڑھ کے. گیلانی صاحب کیا کہیں گے آپ اس حوالے سے؟ تو کیا یہ جو ہم نے آج اپنی لائبلٹیز خود اپنے اوپر طاری کی ہیں جس میں ہم اپنے رشتے نگلیکٹ کر رہے ہیں, کیا یہ اچھی باتیں ہیں؟ ڈاکٹر صاحب تھوڑے میں گزارا نہیں کر سکتے ہم؟ آپ نے یہ بہت میرے دل کے جو قریب ہے وہ بات کی ہے, کیونکہ میں نے اپنی کتاب میں بھی اسی طرح کی سٹوریاں لکھی ہیں کہ لوگ کس طرح اپنے رشتوں سے دور ہوئے ہیں, جنازے نکال کے رشتوں کے چلے جاتے ہیں, زندہ لوگوں کو دفنا رہے ہو آپ لوگ. تو میں آپ کو ایک مسیساگا کینیڈا جو ٹورانٹو ہے وہاں کی بتاتا ہوں کہ وہاں ایک ایریا ہے جس کو بیگم پورہ کہتے ہیں. اچھا, وہاں بھی بیگم پورہ ہے؟ ہاں جی, وہ بیگم پورہ اس لیے کہتے ہیں کہ جب میں نیا گیا تو میں نے سنا تو میں بڑا حیران ہوا. اچھا. پتہ یہ چلا کہ یہاں سینکڑوں کی تعداد میں خواتین رہ رہی ہیں جن کے میاں جو ہیں شوہر ہیں وہ مڈل ایسٹ میں کام کر رہے ہیں, سعودی عرب میں, اچھا, گلف کے اندر. تو وہ انہوں نے اپنی فیملیز کو یہاں رکھا ہوا ہے. اچھا. بیگم اور بچے یہاں رہ رہے ہیں. اچھا. میاں وہاں سے کما کے پیسے بھیج رہا ہے اور ہر کوئی 6 مہینے یا سال بعد آتے ہیں. واہ پیسے تیری شان, کیا بات ہے, واہ پیسے کی طاقت. ریلیشن شپ ڈیمیج, سکون ڈیمیج, ایموشنز ڈیمیج, انتظار ہی انتظار ہے. ہاں, بچے بھی انتظار میں باپ کے, نہ پیار, نہ کوئی شفقت, نہ کوئی ساتھ رہنا. بڑا تکلیف سے مرحلہ. میں آپ کو خراجت تحسین پیش کرتا ہوں کہ آپ نے رشتوں کو جوڑنے سے متعلق جو آپ کی ایک کمپین ہے کینیڈا میں رہنے والے لوگوں کو, اس کے اوپر عمل کرنے کی بڑی ضرورت ہے. اور اللہ کرے, کینیڈا سے بہت سارے لوگ ہیں میرے ساتھ ان ٹچ, اور کینیڈا سے بہت سارے میرے پیشنٹس ہیں جو مجھ سے رابطے میں ہیں. کینیڈا ہے, آسٹریلیا اور بہت سارے جو ہے وہ ممالک ہیں, نہ جانے کہاں سے, جن ممالک کے مجھے نام بھی نہیں آتے, وہاں بھی میری ویڈیوز جو ہے وہ لوگ سنتے ہیں اور مستفید ہو رہے ہیں. پاکستانی بھی ہیں, اور اس کے علاوہ جو ہے وہ سکھ کمیونٹی سے بھی تعلق رکھنے والے لوگ ہیں, ہندوازم سے بھی ہیں, اور بھی بہت سارے لوگ ہیں جو اگر کوئی ریلیشن شپ کے ڈیمیجز ہیں یا وہ تکلیف میں, اذیت میں ہے تو وہ رابطہ کرتے ہیں. تو یہ بڑی بات ہے. میں سمجھتی ہوں پتہ نہیں اللہ نے مجھ سے کوئی نیکی کا کام لینا تھا ایک ہی. بے شک ڈاکٹر صاحب یہ حقیقت ہے. ایک سلسلہ جو ہے وہ چل پڑا پورے پاکستان میں, پاکستان سے باہر انٹرنیشنل لیول پہ. ریلیشن شپ کے حوالے سے دنیا بڑی پریشان ہے, اور دولت کمانے کے چکر میں ریلیشن شپ جیسے ڈیمیج ہو رہا ہے نا, پتہ نہیں کیوں. سر آپ بتائیں گیلانی صاحب, آپ 20 سال سے باہر ہیں, 16 سال کے بچے کو وہاں کمانے پہ لگا دیتے ہیں, بچہ پڑھتا بھی ہے ساتھ اور کماتا بھی ہے. ادھر 40 سال کا آدمی جو ہے وہ شادی کے بعد جو ہے وہ کمانا شروع کرتا ہے. یہ کیا ہے؟ یہی میں چونکہ میرا گرو اپ ہوا ہوں, پھر وہ بیوی چھوڑ, جیسے اس کی شادی ہوتی ہے ویسے ہی بیوی چھوڑ کر جو ہے وہ باہر چلا جاتا ہے. جی یہ بہت جو ہے نا وہ برننگ ایشو ہے. اور اگر آپ مڈل ایسٹ کا دیکھیں تو میں خود وٹنس ہوں کہ بہت ساری شادیاں ایسی ہوتی ہیں کہ اگلے ہفتے میں جو ہے وہ میاں چلا جاتا ہے اپنی جاب کے لیے, اپنے کام کے لیے. ابھی نکاح ہوئے ہوئے 10 دن نہیں ہوتے اور میاں صاحب جو ہے وہ باہر کے ٹور پہ, اور بیوی صاحبہ جو ہے وہ یہاں پہ خاندان کے جو ہے وہ ان کو کچن کے کام کر کے دے رہی ہیں, ان کو جو ہے وہ ان کی خدمتیں کر رہی ہیں. بھائی نوکرانی چاہیے تھی تو ویسے خرید کر لے آتے, کوئی پیسوں پہ لے آتے. اس بیچاری عورت کی زندگی برباد کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اور عورتیں بھی تو آج کل لالچی ہیں, وہ بھی تو جو ہے وہ کہتی ہیں باہر کا لڑکا ہونا چاہیے. بھائی
अच्छा बाहर डॉक्टर होना साहब भाई चाहिए, यहाँ हमें पे बाहर ले जाएगा। एक चीज ऐड करता जाऊं कि अपना एजाज गिलानी साहब ने ना असल में आपको बताया कि माशाल्लाह राइटर भी हैं और बहुत से वो कह रही है कि मैंने लिखा भी है इस हवाले से। कनाडा कहानियां इन्होंने एक किताब लिखी है, अभी हाँ। रिसेंटली इनकी 2 दिन पहले लॉन्च हुई है। और मैं गिलानी साहब आप प्लीज इस पे बताइएगा कि ये जो कनाडा कहानी है इसमें आपने क्या चीज बताई है? ये डॉक्टर साहब बात यह है कि मुझे 20 साल लगे ये कहानियां इकट्ठी करने में। एक एक शख्स से मेरी कोई 20-20 दफ़ा मुलाकात हुई है और मैंने पीसेस लिए हैं उनकी ये लाइफ से कि किस तरह उनकी अपनी ज़िंदगी तब्दील हुई कनाडा आने के बाद, फिर उनकी शादी हुई, शादी के बाद किस तरह बीवी तब्दील हुई। सर बताएं अच्छे एक्सपीरियंसेस हैं इसमें, बुरे हैं? इसमें ये 70s के जो लोग आए हुए हैं, सैड एक्सपीरियंस है। हाँ तो सैड नहीं, एक्सपीरियंस है। डॉक्टर साहब उनकी बेसिकली स्ट्रगल है, फिर उसके बाद उनके साथ जो वाकयात पेश आए हैं उसमें इंस्पिरेशन भी है, कामयाबियां भी हैं, दुख भी हैं, जज्बात भी हैं। तो एक किस्म की वो ज्यादातर ताल्लुक जो है वो जुड़े रहने की इंडिकेशंस हैं या टूटने की इंडिकेशन? बिल्कुल ये जुड़े रहने की हैं। अच्छा। और लेकिन मैं आपको आपके थोड़ा सा ऐड करता चलूं कि जो कनाडा के फैमिली इस वक्त जो सबसे ज्यादा फेस कर रही हैं वो है कजन मैरिजेस वाला। अच्छा। वहाँ की बच्चियां पाकिस्तान में शादी नहीं करना चाहती, वहाँ के बच्चे शादियां नहीं करना चाहते, करें भी ना। तो उसका ये है कि यहाँ से अगर कोई चला जाता है तो उसका मेरा जो एक असेसमेंट है, आप कह लें कि 80% नाकाम हो जाती है शादियाँ, क्योंकि अगर जबरदस्ती करेंगे तो फिर उसके बाद ऐसा नहीं चलेगा। तो वालदैन के आपस में रिश्ते जो हैं वो खत्म हो चुके हैं, बहन भाइयों के। लो जी हमारे बच्चे को आप बुला नहीं रहे कनाडा, अपनी बेटी के साथ शादी करें। लालच है ना, लालच है भाई, सब वैसे वहाँ पे लालच है। शेख साहब लालच के बारे में बात डॉक्टर साहब करें। वैसे भी मेरे बेटे को जो है वो कनाडा नहीं बुला रहे। नहीं मैं आपको बताता हूँ कि वहाँ की जो पैदाइश है ना, चाहे वो एशियंस भी हैं, उनकी जो अपना जो है ना जेन, वो कहते हैं कि जो कजन मैरिज है वो भी हम कजन भी भाई होता है। जो क्यों शाह साहब ज्यादा बेहतर बताएंगे, क्योंकि गोरे जिस तरह वहां पे कहते हैं कि फर्स्ट कजन के साथ शादी जायज नहीं, इस तरह सुन आ रहा है कि एशियंस भी अब इस पे काम वर्कआउट कर रहे हैं। क्या कहते हैं शाह साहब? अच्छा देखिए, शादी से पहले तो सबको ही भाई कहता है बंदा, ये क्या बात हुई? नहीं असल में डॉक्टर साहब मैं विटनेस हूं। अब अगर उससे शादी हो जाए तो फिर अब क्या करें? भाई से शादी हो गई, ऐसे तो नहीं होता ना, भाई तो क्या ही देता है बंदा, इसमें क्या मसला है? मैं इस चीज को नहीं मानती। लेकिन लोग सफर कर रहे हैं, ये इस वक्त सबसे बड़ा मसला है। बच्चियों की शादियां नहीं हो रही और वो अपनी मर्जी कर रहे हैं। और फिर आपको मैं इंटरेस्टिंगली बताऊं कि आजकल मैं अपने बच्चों के लिए देख रहा हूं तो लड़कियां जो है वो 6 फुट से छोटा जो है वो कद यानी उसको एक्सेप्ट नहीं कर रही। ये भी एक बड़ा लंबा चौड़ा गबरू, हाँ जी कि जी वो डॉक्टर भी हो, इंजीनियर भी हो और 6 फुट का होना चाहिए। 6 फुट ये बाहर कनाडा में ये कनाडा में, यूएसए में इस वक्त जो लड़कियां हैं ना वो बॉडी बिल्डर्स और 6 फुट कद के जो है ना उनकी डिमांड है। इवन वो मतलब इखलाकियात नहीं चाहिए उनको, सिर्फ शो के में रखने के लिए एक बंदा चाहिए, गुस्से वाला हो, घर की चीजें इखलाकियात नहीं। यानी हमारा ये हालात हो गए कि हम इखलाकियात को भूल गए हैं। शोपीस चाहिए तो फिर तो गिलानी साहब शोपीस चाहिए ना। हाँ जी, वो हर एक की प्रायोरिटी लग गया है कि जी मैं तो खुद हैरान होता हूँ पढ़ के कि जी कम से कम यूनिवर्सिटी डिग्री हो, जॉब हो ना हो, और उसके अलावा कई लोगों का ये है कि जी बैलेंस करे दीन और दुनिया में। और फिर ये है ये तो अच्छी बात है, बैलेंस करना तो अच्छी बात है। ये तो एक अच्छा एलिमेंट है ना कि दीन और दुनिया दोनों को साथ लेके चले, क्योंकि अगर दुनिया में ही रहेगा तो दीन नहीं समझ पाएगा और दीन में ही रहेगा तो दुनिया नहीं समझ पाएगा। अल्लाह ने दोनों को साथ रखने का हुक्म दिया है, तो ऐसा मर्द अच्छा है जो दीन और दुनिया दोनों को समझता है, इज्जतदार है। आपको पता है कि शाह साहब बेहतर बताएंगे कि बाहर में ओवरसीज को ये भी एक बड़े मसाइल है कि डिवोर्स की जो एक तादाद है वो भी बढ़ती जा रही है, तलाकों की मुझसे बहुत ज्यादा तादाद। शाह साहब इसकी क्या वजह सामने आ रही है? इसमें मैं अर्ज करता हूँ कि इसके ऊपर भी मैंने जो है वो लोगों से मिला भी हूँ और बाद जो फैमिली काउंसलर्स हैं उनसे भी मेरी बात हुई है। क्या कहते हैं? वो ये बता रहे थे कि आज से 10 साल पहले जो तलाक की रेशो थी या सेपरेशन थी वो 50% थी लोकल लोगों में, और मुसलमान जो फैमिलीज थी, जो इमिग्रेंट फैमिली थी, उनमें थी 30% थी। अब वो बढ़ के 50% हो गई है, उनकी वहीं पे खड़ी है, वो आगे नहीं बढ़ी। अब उसमें क्या है कि मियाँ बीवी का जो एक यहाँ से जो तलक जाता है, जब वो वर्किंग लेडीज हो जाती हैं, उनके बच्चे अलग हो जाते हैं, जैसे आपने डॉक्टर साहब पहले बताया कि
मुझे कोई गोरी जो माएँ हैं उन्होंने बताया, मैंने कहा आप अपने बच्चों को क्यों छोड़ देते हैं 14 साल बाद, आप कहते हैं घर से निकलें, अगर रहना है तो आप किराया दें। तो वो कह रही हैं कि हमारे जो माँ बाप थे उन्होंने भी हमें किक आउट किया था, तो हमने अपने बच्चों को इसी तरह करना है। तो ये हम लेके चल रहे हैं। और बहुत सारी पुरानी जो ओल्ड खवातीन है उन्होंने बताया कि हम अपने बच्चों को वो 14 साल की उम्र में बच्चे को इंडिपेंडेंट कर रहे हैं। जी जी, बाहर निकालने का मकसद उनका ये नहीं है कि वो उसको धक्के देके बाहर निकाल रहे हैं या उसके साथ जो बुरा रवैया इख्तियार कर रहे हैं। वो कह रहे हैं जाओ कमाओ खाओ अपनी जिंदगी देखो। 14 साल के हो गए हो, बस जवान हो गए हो। इधर 30 साल का बंदा जो है वो बच्चा बना हुआ है। 30 भी नहीं, 40 साल के 40 साल के जो है वो बच्चों वाली हरकतें कर रहे हैं। जी हम अभी बच्चे हैं, अभी आप बच्चे हैं, अभी आपका जो है वो लोलो पोचो नहीं खत्म होता। तो ये वाले हालात हैं यहाँ पे मर्दों के। तो जहाँ पर इस तरह के जो है वो मर्द प्रोड्यूस हो रहे हैं 14 साल के बाद कमाना, और कहाँ 40 साल के बाद कमाना। खाक शादी होगी। मैडम तरबियत जो पुराने लोग तरबियत करते थे औलादों की, वो तरबियत में फर्क आ चुका है, बहुत फर्क आ चुका है। लेकिन कमाने की तरबियत तो कभी किसी माँ बाप ने नहीं दी, माजरत के साथ। नहीं, पाकिस्तान में 14 साल की उम्र में कोई वालिदैन जो वो कमाने की तरबियत नहीं देते। आप देखें कि अगर एक बाप मुसलसल अपने बच्चे को, उसको पता है कि मेरा बच्चा पैम्पर्ड बेबी पाला हुआ है, माँ ने पैम्पर्ड बेबी पाला हुआ है, वो कहते हैं मेरा बच्चा पढ़ रहा है। मैडम माजरत के साथ शेखों के बच्चे जो होते हैं उनको भिजवाया जाता है, और वो मतलब है शेखों के बच्चे जो हैं वो शुरू से बच्चों को कहा जाता है कि आपने कारोबार करना है, पढ़ाई कम करनी है। बात ये थी कि ये सारी चीजें शुरू से चलती आ रही थी। लेकिन बहरहाल हमारे ओवरसीज पाकिस्तानियों को जिन मसाइल का सामना करना पड़ा उनमें ये सबसे बड़ा मसला है रिलेशनशिप का, कजन मैरिजेस का। जैसे कि अभी गिलानी साहब ने जो है वो बताया है, कजन मैरिजेस में जो है वो एक तो पाकिस्तान लोग आना नहीं चाहते, और पाकिस्तान से लोग उधर जब जाते हैं तो वो एडजस्ट नहीं हो पाते, उनका जो है वो माहौल नहीं कैरी कर पाते। वहां के पलने बढ़ने वाले बच्चे, उनकी ग्रोथ कुछ और है, यहाँ का माइंडसेट कुछ और है। यहाँ का मर्द जब कनाडा जाके किसी लड़की से शादी करेगा तो उसकी सोच छोटी है, वो कैनेडियन लड़की को अफोर्ड नहीं कर पाएगा। इसलिए कजन्स हो या बाहर के लोग हो, मर्द कभी भी जो यहाँ पला बड़ा हो, पाकिस्तान में हो, उसकी शादी कैनेडियन बॉर्न लड़की से मत करें। अपने लेवल के लोग देखें, अपने खानदानी मियार के मुताबिक जो है वो चीजें फैसले करें, चीजें आसान हो जाएंगी। गिलानी साहब बहुत शुक्रिया आपका, आप तशरीफ लाए कनाडा से, और आपका भी शेख साहब बहुत शुक्रिया।